اور قابل تبریک ہے جو ہر سال یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا گلشن سجاتے ہیں۔ ہر سال اس کانفرنس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سال اس کانفرنس کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہو گئی، اس لیے کہ دشمنان ختم نبوت کی سازشیں کچھ زیادہ بڑھ گئیں۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ قادیانی اسلام کا دشمن ہے، اور چونکہ اسلام کے نام پر یہ پاکستان بنا ہے اور مدینہ منورہ کے بعد پوری روئے زمین پر یہ واحد ریاست ہے کہ جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے، اس لیے وہ اس کے بھی دشمن ہے اور اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچائے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان میں اس وقت جو تباہیاں اور بربادیاں آ رہی ہیں ہر میدان کے اندر، خواہ معیشت کا ہو، خواہ اقتصادیات کا ہو، خواہ سیاست کا ہو، خواہ ہمارے ادارے ہوں، خواہ مقننہ ہو، خواہ عدلیہ ہو، ہر جگہ تباہی اور بربادی ہے۔ اس کے پیچھے بھی اگر آپ کو کوئی نظر آئے گا تو یہی قادیانیوں کی سازشیں نظر آئی۔ اور مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے اندر تلخیاں بڑھ گئیں تو وہ تشریف لے گئے، اور وہاں مشرقی پاکستان میں جا کر مجیب سے پوچھا کہ تم کیوں پاکستان کی مخالفت کرتے ہو، کیوں نہیں مل کر رہنا چاہتے تم؟ اس نے کہا کہ آپ کی حکومت کے اندر ایک وزیر ہے، ایک قادیانی وزیر ہے، جس نے اس قسم کی پالیسیاں بنائی ہیں جس کی وجہ سے اتنی نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں مشرقی اور پاکستان اور مغربی پاکستان کے لوگوں کے درمیان، کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ اس نے قصداً یہ تلخیاں پیدا کی ہیں تاکہ پاکستان کو وہ جدا کر دے اور پاکستان کا ایک بازو ہم سے جدا ہو جائے۔ آپ دیکھیں اس وقت کی سازشیں آج بھی وہی سازشیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہر طرف تباہی اور بربادی نظر آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں سراج الحق صاحب جو کچھ فرما رہے تھے کہ کس طرح اسلام کے خلاف قوانین بن رہے ہیں، حالانکہ یہ دستور پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، لیکن اتنا بڑا قانون بن گیا اوقاف ایکٹ کے نام سے کہ مدارس پہ پابندی، مساجد پہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ گھریلو تشدد کے نام سے یہ قانون بن گیا ہے کہ کوئی اپنے بچے کو نہیں ڈانٹ سکتا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ وہ اگر ٹیلی فون کرے گا ایسے تو اٹھا کے لے جائے گا آپ کو کہ آپ نے اپنے بچے کو ڈانٹا کیوں۔ یہ پاکستان میں قانون۔ میں نے ذکر کیا ابھی کوئی 15-20 روز پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب تشریف لائے ہوئے تھے کراچی میں، نے ان سے کہا یہ آپ تو ریاست مدینہ کا تصور لے کے آئے تھے۔ یہ ریاست مدینہ ہے جس کے اندر بچوں کو ہم نماز کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے، اور مدارس میں پابندی، تمام مسالے کے لوگ چیخ رہے ہیں، علماء چیخ رہے ہیں، اور آپ کچھ نہیں کر رہے اس میں۔ اور اب تو اس سے خطرناک قانون آپ لانے والے ہیں کہ کوئی شخص 18 سال سے پہلے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو عیسائیوں کے حکم میں بھی نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کے حکم میں بھی نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، بڑی حیرت زدہ ہو کر شفقت محمود صاحب سے پوچھتے ارے بھائی یہ کیا مسئلہ ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کمال ہے، آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلنے حضرت کو کچھ علماء ہیں وہ کچھ مخالفت کر رہے ہیں، ہم تسلی کر لیں گے، ان سے بات چیت کر لیں گے۔ میں نے کہا کب سے یہ کہا جا رہا ہے؟ یہ تو 2 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن کوئی اس کو مسئلے کو حل کرنے کے تیار نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قصداً پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کی سازش ہو رہی ہے۔
میں نے کہا ان سے، میں نے کہا یہ تحریک لبیک سے ہماری بھی پتہ نہیں کتنی مخالفت ہے، پتہ نہیں کتنے ان کے معاملات سے ہم مخالفت رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اسمبلی میں پیش کر دیجئے یہ مسئلہ فرانس کے سفیر والا، اب تو اس سے بھی وہ ہٹ گئے کہ صاحب سفیر کو باہر نکالیں، تو اس میں کون سا مسئلہ اگر آپ پیش کر دیں؟ کہہ رہے نہیں یہ تو میں پیش نہیں کروں گا، ہم نے سب آرڈر جاری کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قادیانی ہماری فورسز کو عوام سے لڑا کر اور کیا نام ہے جو ایک مقدس ادارہ ہے اس کو بھی تباہ کرنا چاہ، اس کو بھی متنازع بنانا چاہ۔ ادھر بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کس طرح 3 دن سے لاشیں گر رہی ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا۔ پتہ یہ چلا کہ پیچھے قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے اندر جس طرح چاہتے ہیں اپنا قوانین نافذ کر دیتے ہیں، اور یہ تو ایک پپیٹ بنے ہوئے ہیں ان کے، جو وہ کہا کرتے ہیں اس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ عزیزان من، اس کا سب سے بہتر علاج یہی ہے کہ ان کانفرنسوں کے ذریعے صرف ایک مطالبہ کیا جائے کہ جو اہم پوسٹوں پر قادیانی بیٹھے ہیں ان کو برطرف کیا جائے۔ اگر یہ ایک مطالبہ ہمارا پورا ہو جائے، اس لیے کہ وہ سازشیں بیٹھ کر وہاں بیٹھ کر سازشیں کرتے ہیں اہم پوسٹوں پر بیٹھ کر، یہ ہمارا مطالبہ ہو، اس پر پوری تحریک چلائی جائے، تمام مسالک کے لوگ متحد اور متفق ہو کر تحریک چلائیں اور نام دیں کہ کون کون لوگ ہیں جو بیٹھ کر اہم عہدوں پر اور اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ پاکستان کو تباہ برباد کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر ایک مطالبہ ہمارا پورا ہو گیا تو پاکستان سے تمام مصیبتیں ان کی دور ہو جائیں گی، اور یہ جتنی سازشیں کر رہے ہیں ان سب سازشوں سے نجات ملتی چلے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو استقامت عطا فرمائے اور پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کی نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔